अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में गोमेज़ सेकंड कोरकुल सरदार की सीट के सामने खड़ा होता है। आयतुल्लाह उसे कहती है कि एक दिन आप भी इस सीट पर बैठोगे। गोमेज़ सेकंड कहता है कि मुझे इस सीट पर बैठने का कोई शौक़ नहीं है। कोनिया में निज़ाम तब्दील हो रहा है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है, और उस नई दुनिया में खाना बदोश कबीलों और उनके सरदारों की कोई अहमियत नहीं होगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे सल्जोक रियासत हमारी हिफाजत करे, ना कि हम उनकी। दूसरी तरफ गुंदोगदू अर्तुगरुल की बातों से काफ़ी मुतासिर होता है और हैमा खातून से कहता है कि कोचाबाश एक गद्दार है और नौयान के लिए काम कर रहा है। उसने मेरी जान इसलिए बचाई थी ताकि मेरे करीब हो सके। हैमा खातून कहती है कि अर्तुगरुल एक दफ़ा फिर सही साबित हो गया, लेकिन सवाल यह है कि हम कोचाबाश को गद्दार कैसे साबित करेंगे। इसके बाद गुंदोगदू अपने मरकज़ी खैमे के चारों तरफ अपने सिपाहियों को तैनात कर देता है ताकि हालात ख़राब होने की सूरत में वो इनकी हिफाजत कर सकें। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कबीले का ख्याल रखना। इतने में गुंदोगदू का एक सिपाही वहाँ आता है और अर्तुगरुल को कहता है कि गुंदोगदू ने आपको बुलाया है। दरअसल अर्तुगरुल और गुंदोगदू के मुलाकात के दौरान ये तय हुआ था कि अर्तुगरुल कबीले में वापस आकर हथियार डालेगा, लेकिन इससे पहले कोचाबाश को सज़ा मिलेगी। इसके बाद गुंदोगदू ने कहा था कि तुम कबीले के आसपास रहना, मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। सिपाही के पैगाम के बाद अर्तुगरुल अपने साथियों से गले मिलता है और कहता है कि जिस अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को चाकू के नीचे से बचाया था वो मुझे भी बचाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो कबीले का ख्याल रखना। इसके बाद वो कबीले की तरफ रवाना हो जाता है और उसके तीनों साथी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में एक सिपाही आकर गोमेज़ सेकंड को बताता है कि हमने तूताकिन को हर तरफ तलाश किया, लेकिन हमें उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इतने में कोरकुल सरदार अंदर से आ जाता है और सिपाही से तूताकिन के बारे में पूछता है। सिपाही कहता है कि हमें तूताकिन नहीं मिला, जिस पर कोरकुल सरदार बहुत जज्बाती हो जाता है और उस सिपाही से कहता है कि कैसे तुम उसको ज़िंदा या मुर्दा तलाश नहीं कर सके, अभी तो उसने शादी करनी थी। इतने में आयतुल्लाह और गोमेज़ सेकंड उसको पकड़कर दोबारा अंदर ले जाते हैं और आयतुल्लाह उसे नींद की दवा देकर उसे लिटा देती है। इस दौरान कोरकुल सरदार कहता है कि मैं काई कबीले वालों को बिल्कुल नहीं देखना चाहता और उन सब को मैं यहाँ से निकाल दूँगा। इतने में वो दवा के असर की वजह से वो दोबारा सो जाता है और इसके बाद गोपचे कहती है कि ये सारा कसूर मेरा है। अगर मैंने तूताकिन को अर्तुगरुल का पता ना बताया होता तो ये सब कुछ ना होता। आयतुल्लाह कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, फैसला तो अल्लाह के हाथ में होता है। दूसरी तरफ कोचाबाश ददुगा कबीले के काफ़ी सारे सिपाहियों को लेकर हैमा खातून के खैमे की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान वो लगातार नारा भी लगा रहा होता है कि हमें इंसाफ चाहिए। गोपचे अंदर जाकर हैमा खातून को इसके बारे में बताती है। हैमा खातून ने कहा कि अपनी तलवारें उठा लो और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की हिफाजत खुद करना। इसके बाद वो सब अपनी अपनी तलवारें उठा लेती हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्तुग सिपाहियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोचाबाश कहता है कि हम गद्दार को सज़ा देकर रहेंगे और उनको मरना होगा। इसके बाद वो सिपाहियों को आगे बढ़ने को कहता है, जिसके बाद वो मुस्तैद होकर दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गोंजा गुल भी गोमेज़ सेकंड को इतला देती है कि ददुर्गा के सिपाही मुस्तैद होकर हैमा खातून के खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी तेज़ी से कबीले की तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में ददुर्गा कबीले के सिपाही हैमा खातून के खैमे के बाहर पहुंच जाते हैं और हैमा खातून को बाहर आने को कहते हैं। इस दौरान काई कबीले के सिपाही खैमे के चारों तरफ तैनात थे। इस तरह दोनों कबीलों के सिपाही आमने सामने थे। इसके बाद हैमा खातून ने बाहर जाने का फ़ैसला कर दिया। गुंदोगदू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैमा खातून कहती हैं कि वो सब मुझे ज़िम्मेदार समझते हैं, इसलिए सिर्फ मेरा खून बहना चाहिए। इसके बाद वो अपने खैमे से निकलकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तूताकिन की मौत के बदले में अपने भाइयों का खून बहाना चाहते हो। तुम समझते हो कि अर्तुगरुल ने उसे मारा है, इसलिए मैं उसकी मां हाजिर हूँ। तुम लोग मेरा खून बहाकर अपना बदला पूरा कर लो।
لیکن اس کے علاوہ کسی کا بھی خون نہیں بہنا چاہیے اور میرا خون تم پر حلال ہے۔ اس کے بعد ہیما خاتون چل کر ددرگا قبیلے کے سپاہیوں کے بالکل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوچا باش دوبارہ سپاہیوں کو اشتہار دلانا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں انصاف چاہیے کہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں گومستیکن وہاں پہنچتا ہے اور ددرگا کے سپاہیوں کو غصے سے چپ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تم لوگ ہمارے درد کو مزید بڑھا رہے ہو۔ اس کے بعد آیتولن بھی سامنے آتی ہے اور سپاہیوں کو کہتی ہے کہ میں توتاکن کی ماں ہوں، ہم اس کا خون رہے گا نہیں جانے دیں گے، لیکن حقیقت جانے بغیر آپ لوگ کسی پر ایسے حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم اپنی حد میں رہو۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی واپس غار میں پہنچتے ہیں۔ اس دوران تانگوت بھی چھپ کر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ ان سے ارطغرل کے بارے میں پوچھتی ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ ارطغرل قبیلے کی طرف چلا گیا ہے اور ہم اس کو نہیں روک سکے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے اسے کیسے اکیلا چھوڑ دیا اور غصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اتنے میں دیلی دمیر بھی باہر آتا ہے اور حلیمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل اپنی ذمہ داری پوری کرنے گیا ہے، ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور وہ کاغذات لے کر کونیا کی طرف روانہ ہوں گے، یا تو جیت حاصل ہوگی یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ دوسری طرف گومستیکن سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تلواریں نیچے کرو اور واپس اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، یہ جرگے کا مسئلہ ہے اسی لیے ہم وہی اس کو حل کریں گے۔ سپاہی اپنی تلواریں نیچے کرنے لگتے ہیں، لیکن کوچا باش دوبارہ بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں، ہم غداروں کو سزا دے کر رہیں گے۔ اتنے میں ارطغرل قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ددرگا کے سپاہی اسے دیکھ کر پھر غصے میں آ جاتے ہیں اور غدار غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارطغرل اپنا گھوڑا ددرگا کے سپاہیوں کے بالکل بیچ میں کھڑا کرتا ہے اور اتر کر کوچا باش کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ارطغرل نے سب کے سامنے کوچا باش کا خاتمہ کر دیا، جس پر سب حیران ہو جاتے ہیں اور اتنے میں کورکت سردار بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور غصے میں ارطغرل کو کہتا ہے کہ پہلے تم نے میرے بیٹے توتاکن اور اب اس بہادر سپاہی کو قتل کر دیا، تم بہت ظالم ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور ارطغرل کی طرف پھینکتا ہے۔ اس دوران ارطغرل کے قریب کھڑا ایک سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل اس کا حملہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران وہ خنجر سیدھا ہیما خاتون کے پیٹ میں جا کر لگتا ہے۔ ہیما خاتون ادھر ہی گر جاتی ہیں۔ ارطغرل ان کو اٹھا کر اندر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد گندوکدو کورکت سردار کو کہتا ہے کہ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ارطغرل ہیما خاتون کو اندر بستر پر لٹا دیتا ہے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حکیم آرتک ان کو باہر جانے کو کہتا ہے اور ان کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کورکت سردار کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اپنے ہی بہن کو مار دیا۔ آیتولن کہتی ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر کورکت سردار گومستیکن کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو تلاش کرو، مزید سپاہی بھیجو اور اسے کونے کونے میں تلاش کرو۔ گومستیکن کہتا ہے کہ میں نے 50 سپاہی بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر کورکت سردار کہتا ہے کہ سارا قصور ارطغرل کا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اس کی تعریفیں کی، لیکن اس نے پہلے میرے بیٹے اور اب ہمارے بہترین سپاہی کو مار دیا۔ میں ارطغرل کو مار ڈالوں گا۔ جس کے بعد اس کی سانس پھول جاتی ہے اور آیتولن اسے دوا سنگھاتی ہے اور اسے خاموش رہنے کو کہتی ہے۔ گومستیکن کہتا ہے کہ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ہمیں ارطغرل کو قید کرنا ہوگا ورنہ بہت خون بہہ جائے گا۔ اتنے میں کورکت سردار کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تانگوت غار کے باہر موجود ہوتا ہے اور چھپ کر جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ غار کے اندر ابن العربی کہتے ہیں کہ ہم سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کی ایک امانت لینے جا رہے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ امانت کیا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، آپ کو بھی امانت دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد وہ سب باہر آتے ہیں۔ ابن العربی حلیمہ سلطان اور دیری دمیر کو کہتا ہے کہ آپ دونوں فوراً کونیا روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر 3.5 کوپیک کا خاص آدمی کارا بے آتا ہے۔
کارابے کہتا ہے کہ ارطغرل نے کوچاباش کو مار دیا ہے اور ہم اس سے اس کا حساب لینے جا رہے ہیں، جس پر نویان اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس دفعہ آپ لوگ اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو میں تم دونوں کو دیکھ لوں گا، اور پھر اسے جانے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف ابن العربی ارطغرل کے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے طارق بن زیاد یاد آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھیں اور اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف تمہارا دشمن، اس لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تمہیں ہر حال میں دشمن سے لڑنا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے اندلسیہ کو فتح کر لیا تھا، اگر آپ لوگ بھی اپنی کشتیاں جلا دو گے تو یہ سرزمین بھی بہت سے سنہری دور دیکھے گی، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل موویز سینس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔